هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سے پروگرام احکام قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی اللہ ڈھیروں بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے۔ درود پاک کی ایک فضیلت پہلے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر آج کے پروگرام کے ٹاپک کی جانب بھی بڑھیں گے۔ میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، یعنی تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام احکام قرآن میں آج بھی ایک اہم ٹاپک پر گفتگو ہونی ہے، اور اگر اس سے پہلے والے ایپیسوڈز آپ نے دیکھے ہیں تو ہم نے الحمدللہ اب تک نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، اور اسی طرح حج اور زکوٰۃ کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی کن کن آیات میں ہمیں جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں، جو حکم دیے ہیں، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، تو وہ کون کون سی آیتیں ہیں، وہ ہم ایک اس انداز سے اس پروگرام کے ذریعے سے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج بھی ایک اہم ٹاپک ہے مسلمانوں پر ایک اہم ترین فرض، جو الحمدللہ دنیا بھر کے مسلمان اس کو ادا کرتے ہیں۔ آج ہم اس حکم کی طرف بڑھیں گے، اس کے حوالے سے سننے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہے نماز جمعہ۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے ہم نے فرسٹ ایپیسوڈ میں جمعہ کے حوالے سے تو بہت ساری بات بیان کی تھی، لیکن نماز جمعہ چونکہ ان 5 نمازوں کے علاوہ ایک اہم ترین فرض ہے، اس کے کچھ احکام الگ ہیں، جی ہاں، اس کے شرائط دیگر نمازوں سے کچھ الگ ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں جو آج انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی کس آیت میں نماز جمعہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے، سب سے پہلے آئیے اس آیت کریمہ کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسکرین پر آپ اس وقت ایک آیت کریمہ کو دیکھ رہے ہیں، آئیے اس کو پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آگے تفصیل کی جانب بڑھیں گے۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر ایک آیت کریمہ جگمگا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ پوری ایک آیت کریمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا کیا ارشاد فرمایا ہے، اس پر تو ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیجیے، اس کا ترجمہ، اس کا میننگ کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم اس پر ایک ایک چیز پر گفتگو کریں گے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ نیچے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، ندا دی جائے، پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، جلدی کرو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو بند کر دو۔ جب نماز جمعہ کی اذان دی جائے، بلایا جائے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو۔ تو اس آیت میں ناظرین اگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے، توجہ کریں گے، اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر نماز جمعہ کے حوالے سے واضح طور پر حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب آئیے اس آیت کے ہر جز پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ گفتگو کریں، اور اس سے حاصل ہونے والے جو سبق ہیں اور جو حکم اللہ پاک نے اس ایک آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے وہ کیا ہے، انشاءاللہ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ناظرین، تو آیت کریمہ اور اس کا ترجمہ آپ نے الحمدللہ بھی سماعت کیا۔ آئیے اب اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن کریم میں جو آیت ایک صورت ہے سورہ جمعہ، یعنی جمعہ کے نام پر پوری ایک صورت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے صورت کے جو آخری رکوع ہے اس کی کچھ آخری آیتوں میں اللہ رب العزت نے نماز جمعہ کے حوالے سے حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جمعہ کے دن جب ندا کی جائے نماز جمعہ کے لیے، اس ندا سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کی اذان ہے۔ فرمایا گیا نا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی نماز کے لیے ندا دی جائے، پکارا جائے، اور اس اذان سے علماء فرماتے ہیں یہاں اذان سے پہلی اذان مراد ہے۔ جی ہاں، جو پہلی اذان ہے اس آیت کریمہ کے اندر جو فرمایا گیا جب بلایا جائے، تو چونکہ جمعہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 اذانیں ہوتی ہیں، ایک پہلی اذان ہوتی ہے، اس کے کچھ دیر بعد دوسری اذان ہوتی ہے، پھر خطبہ ہوتا ہے، پھر نماز کے لیے امام صاحب مصلی پر آتے ہیں اور پھر سب لوگ جماعت کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ جب بلایا جائے، تو یہاں علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اذان سے پہلی اذان مراد ہے، یعنی جب نماز جمعہ کے لیے پہلی اذان دی جائے اب کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ یہاں دوڑنے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ بھاگنا مراد نہیں ہے، دوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو، اور ذکر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ تو اس حوالے سے جمہور علماء کے نزدیک ذکر سے مراد ہے خطبہ، یعنی نماز جمعہ کے لیے جو خطبہ ہوتا ہے اس کے طرف دوڑو، جلدی کرو، جلدی سے مسجد میں پہنچنے کی تیاری کرو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ ناظرین آپ اس آیت کریمہ میں دیکھیں اللہ رب العزت نے شروع سے جو ارشاد فرمایا اے ایمان والو جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے، اور اذان سے مراد میں نے بتایا کہ پہلی اذان ہے، پہلی اذان دی جائے کیا کرنا ہے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف، اور ذکر سے مراد خطبہ۔ تو نماز جمعہ کے لیے آپ دوڑتے ہوئے آئے، جلدی آئے، یعنی دوڑنے سے مراد یہ کہ جلدی کریں، مراد بھاگنا یہاں پر نہیں ہے۔ اور وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ناظرین اس آیت کریمہ کے اندر بہت ساری چیزوں کا حکم ایک ہی آیت کریمہ کے اندر بیان کر دیا گیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر آپ دیکھیں اگر اذان کا بھی حکم آ گیا، نماز جمعہ کی اذان کے حوالے سے کیا کرنا ہے، جب پہلی اذان ہو جائے تو ہمیں اللہ کے ذکر کی طرف یعنی مسجد کی طرف ہمیں جلدی کرنا ہے، پہلی چیز۔ اور اسی طریقے سے اس آیت کریمہ سے خطبہ بھی ثابت ہوتا ہے، اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف، اور جمہور علماء نے فرمایا ذکر سے مراد کیا ہے؟ یہ خطبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس آیت کریمہ سے جو ایک حکم ارشاد ہوا وہ یہ ہے کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ جب پہلی اذان ہو جائے اب کچھ چیز خریدنا، کچھ بیچنا، اس کی اجازت نہیں، یہ چیزیں ناجائز اور حرام ہو جائیں گی۔ جی ہاں، نماز جمعہ کی جب اذان ہو جائے پہلی اذان، اس وقت سے ہی حکم یہ ہے کہ اب نماز جمعہ کی تیاری اسٹارٹ کر دیجئے۔ اب دنیاوی کام کاج کے اندر مصروف رہیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے، بندہ اس کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ تو یہ نماز جمعہ کی فرضیت کا حکم اس آیت کریمہ سے ہوتا ہے۔ دوبارہ آپ ایک مرتبہ اسکرین کی طرف آیت کریمہ دیکھیے، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اس آیت کریمہ میں جمعہ کی نماز کا حکم ہوا، ساتھ ہی آئیے میں آپ کو نماز جمعہ کے حوالے سے مزید باتیں بتاتا ہوں کہ اب جمعہ تو فرض ہے، اس کے مزید کچھ احکام ہیں، جمعہ کو قائم کرنا ہے، جمعہ ادا کرنا ہے، کس کس پر جمعہ کرنا ادا ضروری ہے، جمعہ کو قائم کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کہاں کہاں جمعہ قائم ہو سکتا ہے، کون کون جمعہ قائم کروا سکتا ہے، جمعہ کا امام کون بن سکتا ہے،
اور جمعہ کی کچھ شرائط ہیں، بہت ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ یہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جمعہ کی ابتدا کب ہوئی، یعنی جمعہ کب سے پڑھا جانے لگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ کو معلوم ہے کہ تقریباً 53 سال کی مبارک عمر میں مکہ سے مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن چاش کے وقت قباء کے مقام پر ٹھہرے۔ مقام قباء جو آج مدینہ شریف میں جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک قباء جو آتا ہے، مسجد قباء بھی وہاں پر موجود ہے، اس مقام پر میرے آقا ٹھہرے۔ پیر سے لے کر جمعرات تک یہاں قیام فرمایا میرے آقا نے، اور مسجد کی آپ نے بنیاد رکھی۔ جمعہ کے دن مدینہ طیبہ سے جانے کا عزم فرمایا۔ اب جمعہ کا دن نبی پاک جب آنے والا تھا جمعرات تک قیام فرمایا، اب جمعہ کے دن یہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا آگے شہر مدینہ کی جانب۔ بنی سالم بن عوف کی وادی کے درمیان جمعہ کا وقت آ گیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ادا فرمایا۔ تو ناظرین، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو بیچ میں اگر آپ کو بھی سعادت حاصل ہوئی ہو، اگر آپ نے حج کرنے کی سعادت حاصل کی ہو، آپ نے عمرہ ادا کیا ہو، تو مسجد جمعہ کے نام سے آج بھی وہ جگہ موجود ہے۔ جب ہم مدینہ شریف کی طرف جاتے ہیں تو شہر مدینہ کے اندر ہی غالباً اب تو اس کو شامل کر لیا گیا ہے، تو شہر مدینہ کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں ایک مسجد آتی ہے، بڑی عالیشان، بڑی خوبصورت، ابھی تو اس کو بنا دیا گیا ہے۔ تو اس جگہ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے اور وہاں کے لوگوں نے اس جگہ پر مسجد تعمیر کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز جمعہ، سب سے پہلا جمعہ وہاں پر ادا فرمایا۔ اس کے بعد سے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک زندگی میں آنے والے ہر جمعہ کو جمعہ کی نماز ادا فرمائی، یعنی وہیں سے جمعہ کی نماز کا حکم دیا گیا، وہیں سے جمعہ اسٹارٹ ہوا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کتنے جمعے ادا فرمائے؟ تو چونکہ ہجرت کے بعد یہ جمعہ شروع ہوا اور 10 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا، اور ان 10 سالوں کے اندر تقریباً 500 جمعے بنتے ہیں۔ تو اس کے مطابق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حیات میں، مبارک زندگی میں تقریباً 500 جمعے ادا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جمعہ جو ہے، اس کو جمعہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی بڑی بات ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے، اس کو جو جمعہ کہا جاتا ہے، جمعہ کا ایک معنی ہوتا ہے جمع کرنا۔ جی ہاں، کیونکہ اس دن لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، لوگ جمع ہوتے ہیں، اس لیے اس کو جمعہ کا دن بھی کہا جاتا ہے، یعنی جمعہ اس کو کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جمعہ کے حوالے سے جو حکم ہے وہ واضح طور پر یہ ہے کہ جمعہ فرض عین ہے، اس کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو اس کا انکار کر دے، جمعہ کی فرضیت کا انکار کر دے کہ جمعہ فرض نہیں ہے، کوئی یہ کہہ دے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا گیا کہ اس کی جو فرضیت ہے، اس کا فرض ہونا ظہر سے بھی زیادہ تاکیدی ہے، ظہر سے زیادہ تاکید جو ہے وہ جمعہ کے اندر کی گئی ہے، اور اس کی بڑی جو ہے وہ احادیث کریمہ کے اندر بھی کئی مقامات پر جمعہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اب جمعہ پڑھنے کے حوالے سے کچھ شرطیں ہیں، آئیے میں وہ عرض کرتا ہوں کہ جمعہ جب ہم پڑھیں گے اس کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، کیا کیا ہونا ضروری ہے جمعہ پڑھنے کے لیے۔ سنیے، جمعہ پڑھنے کے لیے 6 شرطیں، اگر ایک بھی نہ پائی گئی تو جمعہ ہوگا ہی نہیں۔ ان 6 شرطوں کو آپ نوٹ کر لیجئے، چونکہ پروگرام کا نام ہے احکام قرآن۔ قرآن سے ہم نے حکم نکالا۔ حکم کیا ہے کہ نماز جمعہ کی طرف جلدی کرو، نماز جمعہ پڑھنا اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گیا۔ اب جمعہ کے لیے مزید کیا کیا شرطیں ہیں؟ فرمایا گیا نماز جمعہ پڑھنے کے لیے 6 شرطیں ہیں، اگر ایک بھی نہ پائی گئی تو جمعہ نہیں ہوگا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پہلی شرط، جہاں جمعہ پڑھا جا رہا ہے وہ شہر یا فنائے شہر ہو۔ جی ہاں، یعنی جہاں پر آپ نماز جمعہ ادا فرما رہے ہیں تو وہ جو جگہ ہے وہ یا تو شہر ہو یا پھر فنائے شہر ہو، تو وہاں پر جمعہ ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز، جمعہ پڑھانے والا سلطان اسلام ہو، یعنی اسلامی بادشاہ جو ہوتا ہے وہ ہو، یا اس کا نائب ہو جسے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ سمجھ رہے بات آپ، کہ یا تو جمعہ ادا کرنے والا جو ہے، جمعہ کی نماز پڑھانے والا بادشاہ اسلام ہوگا یا اس کا نائب ہوگا۔ اور اب چونکہ ہمارے اس وقت، ہمارے دور میں، ہمارے ہندوستان میں یہ دیگر کئی جگہوں پر بادشاہ اسلام نہیں ہے،
اسلامی سلطنت نہیں ہے۔ اب ایسے میں حکم یہ ہے کہ شہر کا جو سب سے بڑا مفتی ہے، مفتی اسلام ہے، وہ اس کے قائم مقام ہوں گے، اور وہ جس کو کہیں گے کہ یہاں پر جمعہ کی نماز ادا کروا دے تو اس کے کہنے پر وہ جمعہ کی نماز ادا کروا سکتا ہے۔ تیسری شرط، ظہر کا وقت ہو۔ جی ہاں، ظہر کے وقت میں ہی جمعہ ادا ہو سکتا ہے، کسی اور وقت میں نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، خطبہ ہونا۔ جی ہاں ناظرین، نماز جمعہ کے لیے خطبے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر نماز جمعہ سے پہلے خطبہ نہ ہو تو اب جمعہ ہوگا ہی نہیں، یعنی جمعہ کے لیے یہ خطبہ شرط ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نے اگر کوئی لیٹ ہو گیا مسجد میں، اس وقت آیا کہ جمعہ کی نماز کھڑی ہو چکی ہے، خطبے میں شریک نہیں ہوا وہ، اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ گنہگار ضرور ہوگا کہ خطبے کے وقت آنا اس کو چاہیے تھا، ضروری تھا خطبے کے وقت حاضر ہونا، نہیں ہوا، وہ گنہگار ہوا، لیکن اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر مسجد میں خطبہ ہی نہیں ہوا تو پھر حکم یہ ہے کہ اب اس صورت میں جمعہ نہیں ہوگا۔ نمبر 5، جماعت کا ہونا، یعنی جمعہ جو ہے بغیر جماعت کے نہیں ہو سکتا۔ کوئی چاہے کہ میں اکیلا جناب نماز جمعہ پڑھ لوں یا 2 لوگ پڑھ لیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جماعت کے لیے کتنے لوگوں کا ہونا ضروری ہے؟ امام کے علاوہ کم سے کم 3 مردوں کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اور چھٹی شرط جو ہے وہ ہے اذن عام، یعنی مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے، جس مسلمان کا جی چاہے وہ نماز کے لیے آ جائے، یہ بھی شرط ہے۔ اب کسی جگہ مثال کے طور پر جناب 10 نمازی آ گئے، 100 نمازی آ گئے، 120 نمازی آ گئے، اس کے بعد دروازہ بند کر دیا کہ بھئی اب نمازیوں کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، مسجد فل ہو چکی ہے، اب کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہوگا تو وہاں پر بھی پھر نماز جمعہ نہیں ہوگی۔ یہ 6 شرطیں جو ہیں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے ان کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ فرض ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں۔ جمعہ کس پر فرض ہے، یعنی جمعہ جو ہے کس پر فرض ہے، یہ تو تھا جمعہ قائم جہاں میں کرنا ہے، جمعہ کی نماز پڑھنا ہے، تو اس کے لیے جو شرطیں تھیں۔ اب جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے جمعہ فرض ہونے کے لیے کس پر جمعہ فرض ہے، وہ آپ سن لیجئے۔ اس کے لیے 11 شرطیں ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی نہ پائی گئی تو جمعہ فرض نہیں، لیکن اگر پڑھے گا تو ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، پہلی شرط، شہر میں مقیم ہونا۔ شہر کے اندر مقیم ہونا، جو نمازی ہے جو نماز جمعہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو شہر کے اندر مقیم ہونا یہ ضروری ہے۔ کوئی اگر مسافر ہے، اب مسافر سفر کے عالم میں ہے اور سفر میں ہی جو ہے نا وہ جمعہ کا ٹائم ہو گیا اور جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا، اگر وہ ادا کرتا ہے نماز ہو جائے گی، لیکن اگر نہ کرے اس کو اختیار ہے وہ جمعہ کی نماز نہ پڑھ کے وہ کوئی ظہر کی نماز ادا کر لے۔ یہ صرف مسافر کے لیے ہے۔ اور جمعہ اگر وہ شہر کے اندر مقیم نہ ہو، شہر کے اندر مقیم ہے اگر اور حالت قیام کے اندر ہے، مقیم ہو چکا ہے، تو اب اس صورت میں اس کو نماز جمعہ ادا کرنا ہوگا۔ دوسری شرط، صحت، یعنی صحیح سلامت ہونا۔ مریض پر جمعہ فرض نہیں۔ اب مریض سے کیا مراد ہے؟ مریض سے مراد وہ ہے کہ جو جامع مسجد تک نہ جا سکتا ہو، یا چلا تو جائے گا مگر اس کا مرض بڑھ جائے گا، اس کی بیماری بڑھ جائے گی، تو اب ایسی صورت کے اندر بھی اس پر جمعہ جو ہے نا وہ فرض نہیں ہے۔ تیسری شرط، آزاد ہونا۔ غلام پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ 4، مرد ہونا۔ عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے، بلکہ جمعہ جو ہے وہ مردوں پر ہی فرض ہے۔ عورت جمعہ کے دن ظہر کی نماز اپنے گھروں کے اندر ادا کرے گی۔ 5ویں شرط ہے عاقل ہونا، عقل مند ہونا۔ 6، بالغ ہونا۔ 7، آنکھوں والا ہونا، یعنی نابینا نہ ہو۔ کوئی بندہ نابینا ہے، اندھا جسے ہم کہتے ہیں، اس پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ 8، چلنے پر قادر ہونا، یعنی اپنے پاؤں سے وہ چلا جا سکے۔ کوئی ایسا ہے کہ وہ چل ہی نہیں سکتا ہے، اس کے پاؤں نہیں ہے یا پھر پاؤں ہے تو لیکن وہ کام ہی نہیں کرتے ہیں، اب اس پر بھی جمعہ فرض نہیں ہوگا۔ نمبر 9، قید میں نہ ہونا۔ جو قیدی ہے، قید کے اندر ہے، اس پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ 10، بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ نمبر 11، اس قدر بارش، آندھی، اولے یا سردی نہ ہونا کہ ان سے نقصان کا صحیح خوف ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو جمعہ کے لیے شرط ہیں، اور اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اگر پائی جاتی ہیں، یہ جو شرائط ہے، تو بندہ نماز جمعہ ادا کرے۔ نہیں پائی جاتی یہ شرطیں، پھر بھی اگر وہ جمعہ ادا کرے گا تو اس کی جمعہ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اس پر فرض یہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور بھی یقیناً بہت کچھ ہے جمعہ کے حوالے سے،
لیکن انشاءاللہ ہم پھر کسی وقت اور بیان کریں گے، اور انشاءاللہ الرحمن ہم اس پر مزید تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔